بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کا مہینہ ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے باب سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام عامر کے ساتھ ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، اور یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کے غلام عامر تھے، یہ وہ ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کافروں سے چھپ کر تشریف فرما تھے، تو یہ وہاں پہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے تھے، اور وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بکریوں کا دودھ دو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آتے تھے۔ یہ وہ غلام ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے۔ تو آپ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے، تو آپ نے راستے میں ایک کلیسا کو دیکھا کہ ایک عیسائیوں کا کلیسا بنا ہوا ہے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میں پہلے بھی شام جاتا ہوں، لیکن یہ راستے میں کوئی کلیسا ایسا تو نہیں آتا تھا، لیکن آج یہ جو راستے میں کلیسا ہے تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یار ہم راستہ بھول گئے ہیں، تو کیوں نہ کہیں قیام کر لیا جائے۔ تو چونکہ تجارت کا مال بھی آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے پھر اس کلیسا کے جانب آپ نے سفر کیا اور اس کلیسا کے پاس گئے، اور وہاں پہ دروازے کو دستک دی تو جو راہب تھا اس کا غلام باہر آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یار ہم مسافر ہیں اور ملک شام جا رہے ہیں اور راستہ بھول گئے ہیں، آج کے دن ہم نے قیام کرنا ہے، تو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے ہم جہاں پہ اپنا قیام کر سکیں، تو ہمیں یہاں پہ رہنے کے لیے آج کی رات ٹھہرنے کا جو ہے نا وہ آپ موقع دیں، اور ہم آج کی رات یہاں پہ بسر کر سکیں، آج کی رات یہاں پہ گزار سکیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اندر جو راہب ہیں ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو وہ اندر گیا اور راہب سے پوچھا کہ ایک شخص نے یہاں پہ قیام کرنا ہے، رات رہنی ہے، تو کیا وہ پوچھتا ہے کہ میں آج کی رات یہاں پہ قیام کر سکتا ہوں، رک سکتا ہوں یا نہیں رک سکتا؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ تمہارا نام کیا ہے۔ تو وہ غلام گیا اور پوچھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ تو وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ تو راہب نے کہا کہ جائیں اور ان سے پوچھ کے آئیں کہ ان کے باپ کا کیا نام ہے۔ تو وہ آیا تو اس نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ تو اس نے جا کر راہب کو جب یہ بتایا تو راہب چونک گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ جائیں اور ان سے پوچھ کے آئیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو وہ جب واپس گیا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ یار ہمیں تو نے رہنے دینا ہے یا نہیں رہنے دینا، یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، تو ہمارا جو شجرہ نسب ہے اس کو کیوں کھول رہا ہے، تو ہمارے مقامات کو کیوں جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اگر تو نے ہمیں یہاں پہ قیام کرنے دینا ہے تو ہمیں یہاں رکنے دے۔ اس نے کہا کہ راہب کو میں نے زندگی بھر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھا ہے، اس نے آج تک نظر اٹھا کے کسی کی جانب نہیں دیکھا، آج پہلی مرتبہ میں نے اس کے چہرے کی زیارت کی ہے کہ جب اس نے پیچھے مڑ کے مجھے میری طرف دیکھا ہے، آپ کا نام سن کے اتنا وہ چونک گیا تھا، تو اس میں ضرور کوئی راز ہے، آپ بتائیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ گیا اور اس نے راہب کو جب بتایا، انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کو اندر لے کے آؤ۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر کو وہ اندر لے کے آئے تو آپ سیدنا صدیق اکبر جب ان کے پاس پہنچے تو وہ راہب کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے یہ اس نبی کا خلیفہ ہوگا کہ جو پہاڑی علاقے میں اور کھجوروں کے جھنڈ والے علاقے میں آئیں گے اور پھر اعلان نبوت فرمائیں گے، اور ابو بکر صدیق جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے وہ ان کا خلیفہ ہوگا۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ آپ کے ہتھیلی پر کوئی تل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میری ہتھیلی پر تل ہے۔ تو جب اس نے وہ دیکھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی کتابوں میں آپ کی نشانیاں پڑھی ہیں اور آپ کے نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، اور اگر آپ کو عبرانی زبان آپ جانتے ہوتے تو میں آپ کو وہ کتابیں کھول کے دکھاتا کہ جن میں آپ کی نشانیاں اور آپ کے نبی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کو انہوں نے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنیں گے۔